ناظرین گرامی، چین اور بھارت لداخ میں آمنے سامنے آ گئے۔ چین کا ساتھ دینے کے لیے روس کے 1000 ڈرونز اور شمالی کوریا کے 1,00,000 فوجیوں کا تابڑ توڑ حملہ۔ شمالی کوریا کے فوجیوں نے لداخ کے 5000 کلومیٹر پر قبضہ کر لیا۔ روس نے ہنٹر ڈرونز کی بارش کر دی۔ پورے بھارت میں کھلبلی مچ گئی۔ بھارت کا دوست روس بھارت کا دشمن بن گیا۔ چین اور روس اور شمالی کوریا نے تباہی مچا دی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ روس سے محبت کرتے ہیں، شمالی کوریا کو سپورٹ کرتے ہیں اور چین سے لو کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، روس کے 1000 ڈرونز نے تباہی مچا دی۔ ہنٹر ڈرونز نے روس کے ہنٹر ڈرونز نے بھارت کی اینٹ سینٹ بچا دی۔ روس جو کہ بھارت کا سب سے بڑا اتحادی اور دوست ملک ہے، اب وہ اس کا دشمن بن گیا ہے، کیونکہ روس نے ہمیشہ چین کا ساتھ دیا ہے۔ چین اور روس دونوں کمیونسٹ ملک ہیں اور یہ دونوں کبھی بھی بھارت کے ساتھ ایک نہیں ہو سکتے۔ روس اور چین نے بھارت میں تباہی مچا دی ہے۔ روس کے خطرناک ترین ہنٹر ڈرونز نے بھارت کی تابڑ توڑ بیسس پر حملے کیے ہیں۔ شمالی کوریا کی فوجیں بھی بھارت پر حملہ آور ہو چکی ہیں۔ تینوں ملکوں نے بھارت کا کباڑہ نکال کر رکھ دیا ہے۔ بھارت کے 5000 کلومیٹر پر قبضہ کر لیا۔ روس کی ایسی خطرناک چالوں نے بھارت کی نیندیں حرام کر دیں۔ تفصیلات کے مطابق بارڈر پر کانٹے کی ٹکر ہو گئی۔ ایئر چیف مارشل RK سنگھ بھدوریہ ایک دن بعد آئے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ چین نے لداخ سیکٹر میں اپنی فوج کی حمایت کرنے کے لیے PLAF کو بھاری نفری سے تعینات کیا ہے، جہاں ہندوستانی اور چینی فوجی کھڑے ہیں۔ بھدوریہ نے مزید کہا کہ بھارت کے خلاف وادی میں بڑی تعداد میں ریڈار اور میزائل بھی تعینات کیے گئے تھے، جس کا مقصد منصوبہ بندی میں اضافے، سرحدی دعوے کی لائنیں قائم کرنا۔ ایئر چیف نے کہا ہے کہ چین کی پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس نے PLA کی زمینی فوج کی حمایت کے لداخ میں کافی حد تک تعینات ہے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ ان کے پاس 100 کے قریب جنگی طیارے ہیں، وہ اس سے زیادہ تعینات نہیں کر سکے۔ اس کے علاوہ دیکھا جا رہا ہے کہ تابڑ توڑ حملے دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ ہوٹن ان کا مرکزی PLF کا اڈہ ہے، جو کارروائی کے علاقے سے تقریباً 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور یہ 50-60 ڈرون لے کر جا سکتا ہے۔ تیسرا کاشغر ہے۔ ان کے تبصرے نے بھارتی فضائیہ کا چیف پر بھی تابڑ توڑ حملے دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ پاکستان بھی میدان میں آ سکتا ہے اگر بھارت نے اس طرح جنگ نہ روکی۔ اس کے علاوہ دیکھا جا رہا ہے کہ چین لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ وسیع پیمانے پر فوجی دستوں کی تعیناتی اور اسلحہ ذخیرہ کر رہا ہے۔ چین کی جانب سے نئی پیش رفت کے نتیجے میں نئی دہلی کو جوابی اقدامات اٹھانا پڑے۔ واضح ہے کہ نئی دہلی کی جانب سے پہلی مرتبہ اعتراف کیا گیا ہے کہ ہمالیہ کی سرحدی حدود میں دونوں ممالک کی افواج میں جھڑپیں ہوئی ہیں۔ یہ بھی اعتراف کیا گیا ہے کہ پچھلے مہینے بھارت نے LAC کے ساتھ بڑی تعداد میں فوج تعینات کی تھی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق چینی فوج بھارت کے کچھ علاقے پر قبضہ کر چکی ہے۔ اس تمام صورتحال میں بھارت کی حکومت اس طرح بوکھلائی ہوئی ہے کہ اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ چین نے بھارتی فوج کو پوائنٹ 10 سے 13 تک گشت کرنے سے روک دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق دولت بیگ گولڈی سیاچن گلیشیئر پر سپلائی کا اہم ذریعہ ہیں۔ چین نے پاکستان کی طرف جانے والی کراکرم ہائی وے کی حفاظت کی منصوبہ بندی کر لی ہے۔ چین ڈیپ سانگ سیکٹر میں اپنی پوزیشن مضبوط کر چکا ہے۔ ڈیپ سانگ کے علاقے میں بڑی تعداد میں چینی فوجیوں کے جمع ہونے کی اطلاعات ہیں۔ بھارتی ذرائع ابلاغ میں اس حوالے سے متعدد خبریں ہوئی ہیں، جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ دولت بیگ گولڈی میں بھارتی فضائیہ کی ایک 20 سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ڈیپ سانگ میں چین نے بڑی تعداد میں فوجیں تعینات کر دی ہیں۔ دونوں ملکوں کے مابین ابھی لداخ اور سکم میں بھی کشیدگی جاری ہے۔ چینی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ سرحدی کشیدگی کا ذمہ دار بھارت ہے۔ نئی دہلی نے وادی گلوان میں داخل نہ ہونے کا معاہدہ توڑا۔ اس کے علاوہ بھارتی اور چینی فوج کے مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہوا تو پینگونگ سے چینی فوج کی واپسی کا معاملہ بھی اٹھایا گیا۔ اس کے علاوہ مودی سرکار پر پیر طنز کے تیر برساتے ہوئے کہا ہے کہ چین نے ہماری زمینیں لے لی ہیں اور بھارت واپسی کے لیے مذاکرات کر رہا ہے۔ چین کہتا ہے کہ یہ بھارت کی زمین نہیں اور مودی سرعام چینی دعوے کی تائید کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ نریندر مودی بھارتی فوج کی بجائے چین کی حمایت کیوں کر رہے ہیں۔
चीन ने भारत के खिलाफ लद्दाख में अपना S-400 तैनात कर दिया। इंडियन तैयारों के परखच्चे और आदि नदीन तैयारे डर के मारे इंडिया ने ग्राउंड कर दिए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत के तैयारे परवाज़ों में इम्प्रूव था। चीनी S-400 ने मिसाइल दाग दी, जिसकी वजह से तैयारे हादसे का शिकार हो गए। तैयारे हादसे का शिकार होने से कबल पायलट पैराशूट से छलांग लगाने में कामयाब रहा। इसके अलावा भारतीय एयरफोर्स के मुताबिक तैयारा तकनीकी खराबी के सबब पायलट के कंट्रोल से बाहर हो गया था। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयारों में से 4 फनी खराबियों के बायस 2 आपस में ही टकराने से तबाह हुए, जबकि 2 पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने मार गिराए थे। भारतीय एयरफोर्स के पास इस वक्त ख़तरनाक तरीन तैयारे हैं और सभी को जदीद तैयारा साजी और बेहतर तैयारों के साथ मिलकर मल्टी रोल जेट तैयारों में तब्दील किया गया है, जो हवा से हवा और हवा से ज़मीन मिशन भी यकसा तौर पर अंजाम दे सकते हैं। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान मशरक़ी लद्दाख में कशीदगी कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। हकीकी कंट्रोल लाइन LAC पर चीन के जंगी तैयारों और हेलीकॉप्टरों की सरगर्मियों में इजाफे को देखते हुए हिंदुस्तान ने भी पेशरफ्ता एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम चीन के लिए तैनात किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तैयार है। अगर चीन के निकली तैयारी ने LAC को अबूर किया तो इन मिसाइलों के जरिए उन्हें फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया जाएगा। हिंदुस्तान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने बताया है कि सरहद पर मौजूदगी और ताकत में इजाफे के तहत हिंदुस्तानी फ़ौज और इंडियन एयरफोर्स ने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है, ताकि पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA के जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर हिंदुस्तानी सरहद में तीरंदाजी की ज़रूरत ना कर सकें। इसके अलावा पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA के जंगी तैयारे हेलीकॉप्टर हिंदुस्तानी सरहद में तीरंदाजी की ज़रूरत ना करें, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो इन्हें फ़ज़ा में ही मार गिराया जाएगा। इजराइल का कहना है कि चीनी हेलीकॉप्टर LAC पर बहुत नज़दीक परवाज़ कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा कशीदगी वाले तमाम इलाकों में चीनी तैयारे ताबड़तोड़ परवाज़ें कर रहे हैं और ऐसे खतरनाक तरीन हमले कर रहे हैं कि चीन की आने वाली नस्लें भी याद रखें हैं। चीन ने भी भारत पर खतरनाक ताबड़तोड़ हमले करने का फैसला किया है। चीन ने कहा कि अगर भारत बाज नहीं रहा, जो भारत की तमाम हदें अबूर कर रहा है और भारत को ख़तरनाक किस्म का हमारे जंगी हथियारों का सामना कर सकता है। उन्होंने कहा है कि शुमाली कोरिया और रूस हमारे साथ खड़े हैं। शुमाली कोरिया की फ़ौज और रूस के हंटर ड्रोन्स ने भारत में ताबड़तोड़ तबाही मचा दी और भारत को ऐसे जगह हिट किया है कि भारत की आने वाली नस्लें भी याद रखें किसी मुल्क से पंगा हुआ था। Search